بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حیدر تھا اور میں 27 سال کا تھا اور میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے ایم فل کر رکھا تھا اور اب میں اپنے ہی آفس میں ہی کام کرتا تھا۔ میری فیملی بہت بڑی تھی جو میرے دادا اور دادی سے شروع ہوتی تھی۔ میرے دادا ابو کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی اور سب کی شادی ہو چکی تھی اور سب کی خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ پھپھو کی شادی ان کے چچا زاد کزن سے ہوئی تھی جو اب باہر رہتی تھیں اور کبھی کبھی ہی یہاں پر آتی تھیں۔ میری پھپھو سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی اور ان کے 2 بچے تھے اور وہ دونوں ہی بیٹے تھے، اور سب سے بڑے میرے ابو تھے جن کا اپنا بزنس تھا جہاں گھر کے سبھی مرد حضرات کام کرتے تھے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے اور میری بہن ابھی پڑھ رہی تھی اور اس کی عمر 22 سال تھی اور وہ بہت ہی خوش مزاج والی لڑکی تھی، اور میری امی گھرداری کرتی تھیں۔ وہ بھی بہت اچھی خاتون تھیں اور ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھیں، اور انہوں نے ایسی ہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کی تھی۔ اس کے بعد میرے درمیان والے چچا جن کی شادی ان کی ماموں زاد کزن سے ہوئی تھی، وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور وہ دونوں بھی بہت اچھے تھے، لیکن چچی تھوڑی سی نک چڑی تھیں، اپنے آپ میں رہنے والی۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں۔ وہ سبھی پڑھتے تھے اور وہ بھی سلجھے ہوئے تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا بہت شرارتی تھا۔ اس کے بعد میرے سب سے چھوٹے چچا جو کہ گھر میں بہت لاڈلے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی ابھی پڑھ رہا تھا، وہ بھی بہت شرارتی تھا۔ ہماری فیملی میں بہت سلوک تھا، سب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور کوئی بھی کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، وجہ ان کا آپس میں پیار تھا۔ میری امی میری شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن خاندان میں کوئی تھا نہیں کیونکہ سبھی مجھ سے بہت چھوٹے تھے، اسی لیے میری امی باہر ہی کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ لڑکی سلجھی ہوئی ہو اور خاندان کو جوڑ کر رکھے، تاکہ جس طرح یہ خاندان آج تک جڑا ہے ویسے ہی ہمیشہ جڑا رہے۔ اس لیے انہوں نے رشتے والی کو کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ رشتے والی نے ایک رشتہ بتایا اور اس لڑکی کی تعریف میں زمین آسمان کو ایک کر دیا۔ میری ماں کو وہ رشتہ اچھا لگا، انہوں نے ان کے گھر جانے کا کہا تو رشتے والی نے ہمیں 2 دن بعد آنے کا کہا اور پھر اپنے گھر چلی گئی۔ گھر میں سبھی میرے رشتے کا سن کر بہت خوش تھے۔ 2 دن بھی بہت جلدی سے گزر گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب ہمارے گھر والوں نے ان کے گھر جانا تھا۔ میری امی، دادی اور ایک چچی نے رشتہ دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ مرد حضرات میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا کیونکہ ان کو آفس میں کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، اسی لیے گھر کی صرف خواتین ہی گئی تھیں۔ وہ تقریباً 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان ایک ہی گاڑی میں گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی رشتے والی آنٹی بھی گئی تھیں۔ وہ لوگ ان کے گھر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں کو لڑکی پسند آئی تھی، وہ لڑکی کے گھر والے بھی بہت سلجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میری امی رشتے کے لیے ہاں کر آئیں اور شگن کے طور پر اسے کچھ پیسے دے آئیں۔ میرے گھر والے جب گھر واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ لڑکی کا نام عالیہ تھا اور اس کی عمر 25 سال تھی اور وہ اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی، اور وہ 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ کل لڑکی والوں نے آنا تھا جس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ کل کا دن بھی آ گیا اور لڑکی کے گھر والے بھی آ گئے اور انہوں نے مجھے پسند کیا اور شگن کے طور پر مجھے بھی پیسے دیے گئے، اور وہ لوگ کھانا کھا کر واپس چلے گئے، اور وہ لوگ بھی بہت خوش تھے، اور جاتے وقت وہ لوگ شادی کی ڈیٹ بھی لے کر گئے تھے۔ 1 مہینے بعد کی ڈیٹ فکس کی گئی تھی۔ اس کے بعد گھر میں سب بہت خوش ہو گئے تھے کہ اتنی دیر بعد کوئی شادی گھر میں آئی تھی، جس کی وجہ سے سب کی خوشی ڈبل ہو گئی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور سب شادی کی تیاریوں میں بہت مصروف ہو گئے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میری شادی بھی ہو گئی اور میری بیوی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ وہ سچ میں ایک اچھی لڑکی تھی، وہ بہت پرہیزگار تھی اور وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ وہ سب سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی اور کسی سے بھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ ایسے ہی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ سب کے ساتھ بہت گھل مل بھی گئی تھی، وہ سب کو اپنا مانتی تھی اور اس 1 مہینے میں اس کو اس کے میکے بھی بھیجا تھا تاکہ وہ اداس نہ ہو اور نہ ہی ہمیں سنگ دل سمجھے۔ اور میں بھی خوش تھا کہ مجھے اتنا پیار کرنے والی بیوی ملی ہے جو سب کے ساتھ مخلص ہے، جیسی دل سے ہے ویسی ہی باہر سے تھی، اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگی تھی۔ وہ پہلے تو اپنے کمرے میں ہی عبادت کرتی تھی، لیکن بعد میں وہ اسٹور روم میں جا کے عبادت کرتی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں وہاں جا کر عبادت کرتی ہو اور اپنے کمرے میں کیوں عبادت نہیں کرتی، تو اس نے کہا کہ وہاں شور بہت ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، شور تو ہوگا ہی نا، اسی لیے میں اسٹور روم میں جا کر عبادت کرتی ہوں کیونکہ وہاں بہت خاموشی ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے شور پسند نہیں ہے،
اس لیے میں اسٹور روم میں چلی جاتی ہوں تاکہ سکون سے اپنی عبادت کر سکوں۔ تو میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا کہ وہ صرف عبادت کرنے ہی اسٹور روم میں جاتی ہے، اسی لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ جب بھی اسٹور روم میں جاتی تھی تو دروازے کو لاک لگا لیتی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے اور اس کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔ سبھی اس کی عبادت سے بہت خوش تھے۔ ایک دن سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اچانک میرے دونوں چچا کے بیٹے آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے، تو سبھی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلے اس گھر میں کسی کی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، سب بہت پیار سے ایک ساتھ رہتے تھے، اور یہ سچ میں سب کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ تبھی سبھی ان دونوں کی طرف اچنبھے سے دیکھ رہے تھے جو ابھی بھی کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ سب کی گھورتی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے وہ دونوں ہی چپ کر گئے، اور میرے پوچھنے پر دونوں ہی چپ رہے۔ شاید انہیں خود ہی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کس بات پر آپس میں الجھے تھے، اور سب کے سامنے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو چپ دیکھ کر سبھی اپنے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور شام کا کھانا کھا کر سبھی اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے خوش ہونے کی وجہ پوچھی جو مسکرا رہی تھی، تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا کہ ویسے ہی، اور پھر وہ وہاں سے ملازمہ کے ساتھ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی تھی۔ جب سے وہ شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو پورے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ نئی بہو ہی پورے گھر کو سنبھالتی تھی۔ جیسے جب میری دادی اس گھر میں رخصت ہو کے آئی تھیں تب وہ سنبھالتی تھیں، اور جب میری امی آئیں تو انہوں نے پورے گھر کو سنبھالا، اور پھر اس کے بعد میری چچی، اور اس کے بعد میری سب سے چھوٹی چچی، اور پھر اس کے بعد میری بیوی عالیہ پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی جو وہ بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ وہ سارا کام کر کے کچن سے سیدھا اسٹور روم میں چلی گئی۔ میں نے بھی اس بات پر زور نہیں دیا اور سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دن تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے اور سبھی اپنی زندگی میں مگن تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میری بیوی اب پہلے سے زیادہ اسٹور روم میں جاتی تھی اور کتنی ہی دیر اس اسٹور روم میں بند رہتی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ میں نے اس سے اس خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ ویسے ہی، اور کہنے لگی کہ کیا اب میں خوش بھی نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا کہ تم میری پیاری سی بیوی ہو، تمہیں بھی پورا حق ہے خوش رہنے کا۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر چکا تھا اور اس 1 سال میں بہت کچھ ہو گیا تھا۔ گھر میں کتنی ہی دفعہ لڑائی ہوئی تھی بغیر کسی وجہ کے، جسے کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا جب سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ میری بیوی اپنے کمرے میں تھی اور نیچے کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سبھی لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، تبھی اچانک میری چچی کرسی سے نیچے گر گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، اور پھر اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ سب لوگ ہی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اور جلدی سے ان کو لے کر ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ہسپتال لے جا کر ان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ان کو چکر آ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر آگے کو چل دیا اور پیچھے سب چچی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کو ڈرپس لگی ہوئی تھیں اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ہم ان کو گھر لے آئے اور ان کو ان کے کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر میری امی ان کے لیے سوپ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی، اور باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور پھر دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے تھے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد میری چھوٹی بہن کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لوگ کافی اچھے تھے، لڑکے نے اپنی پسند سے رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے میری بہن کو کسی شادی میں دیکھا تھا۔ میں نے ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی تھیں، اور پھر میرے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میرے گھر والے ابھی میری بہن کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ابھی وہ پڑھ رہی تھی، لیکن اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، اسی لیے میرے گھر والوں نے ہاں کر دی تھی۔ سب گھر والے اس رشتے سے مطمئن تھے کہ لوگ اچھے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں ہی سادگی سے منگنی کی رسم کر دی گئی، اور گھر کو تھوڑا بہت سجایا بھی گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ منگنی کی رسم کے بعد ان لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر رات دیر تک وہیں بیٹھے، اور پھر رات 7 بجے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں ریسٹ کرنے کے لیے چلے گئے کیونکہ آج سبھی بہت تھک چکے تھے، لیکن میری بیوی اپنے کمرے کے بجائے اسٹور روم میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے بدل کے سو گیا، اور پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، اور پھر میں اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا اور تقریباً 15 منٹ بعد باہر آیا، اور پھر اپنے بال بنا کر نیچے چلا گیا۔
نیچے پہنچا تو سب میرا کھانے پر انتظار کر رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنی کرسی کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھا اور اب دیر سے آنے کی معذرت کی۔ سب ہنس دیے اور پھر سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ تمام مرد حضرات کھانا کھا کر اپنے آفس جا چکے تھے اور تمام بچے اپنے اپنے کالجز اور اسکولز میں جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ساری خواتین بھی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھیں، لیکن میری بیوی اسٹور روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور سب کی مصروفیت بھی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن ایسے ہی میں گھر پہنچا تو سب ہال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے چہروں پر ہی 12 بجے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو تب مجھے پتہ چلا کہ میری بہن کے لیے جو رشتہ آیا تھا اور جہاں منگنی بھی ہو چکی تھی، ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، اور انکار بغیر کسی وجہ کے کیا ہے۔ میں بھی یہ سن کر بہت پریشان ہوا تھا اور باقی سب بھی بہت پریشان تھے۔ میری امی تو بہت رو رہی تھیں اور اٹھ کر میرے پاس آئیں اور مجھے ہاتھ میں پیسے پکڑائے اور کہنے لگیں کہ صبح سب کی طرف سے صدقہ دے کے آنا اور کسی غریب کا بھی پتہ کرنا تاکہ ہم اسے زکوٰۃ دے سکیں۔ امی نے سب کو ڈانٹا کہ اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شاید اسی میں اللہ کی کوئی مصلحت ہو، اور اب کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ اور پھر سب کو آرام کرنے کا کہا اور پھر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن جب میں کمرے میں گیا تو وہاں میری بیوی نہیں تھی۔ پھر میں اسٹور روم میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے میری بیوی کی آواز آئی کہ آپ کمرے میں جائیں، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ پھر میں کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی میرے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جگایا لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لے آیا تو سب اسے یوں بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اسے کیا ہوا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے خود کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ میں اسے لے کر ہسپتال آیا اور میرے ساتھ میری امی آئی تھیں جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان تھیں۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور پھر کچھ ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر آئی اور اس نے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیسی حالت، تو انہوں نے بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر میں بہت خوش ہوا تھا، اور میری امی تو ویسے ہی بہت خوش تھیں۔ انہیں کب سے اس وقت کا انتظار تھا جو آج ختم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا اور پھر ہم جلدی ہی گھر واپس آ گئے۔ سب گھر والے یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے تھے اور اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا، اور پھر اس کے لیے پرہیزی کھانا بنایا گیا تھا۔ وہ خود بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھی، اور ساتھ ہی سب نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا تھا کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی رحمت سے نوازا تھا۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور ابھی اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور اسے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اچانک کسی ان نون نمبر سے مجھے ایک کال آئی، جسے سن کر میرے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا اور سب مجھے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں ان کو لے کر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے مجھے فون آیا تھا کہ جس کا یہ موبائل ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم جلدی سے ہسپتال پہنچ گئے اور ریسیپشنسٹ سے پوچھ کر اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں میری چھوٹی چچی کا بیٹا زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر سب کی روح کانپ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ان کو وقت پر ہسپتال لایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، اور اگر تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ 2 دن کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور پھر ہم اسے لے کر گھر آئے۔ گھر جا کر اسے اس کے کمرے میں جا کر لٹایا اور ریسٹ کرنے کا کہہ کر خود نیچے آ گیا۔ نیچے آتے ہی کچن سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی تو میں کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ہی میری چچی میری چھوٹی چچی کا گلا دبا رہی تھی اور وہ آگے سے چیخ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر ان کو قابو کیا اور وہ زمین پر گر پڑیں۔ پھر انہیں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا گیا اور سب نیچے آ گئے۔ یہ دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تو دادی اماں نے ایک عامل کو بلانے کا کہا، اور وجہ یہ تھی کہ کئی مہینوں سے ہمارے گھر میں بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے دن ایک عامل بابا آیا جس نے یہ بتایا کہ کسی نے آپ لوگوں پر جادو کیا ہے، اور پھر اس نے کچھ لکھ کر دیا اور ایک پانی کی بوتل پر دم کیا اور کہا کہ یہ پانی آپ سب لوگوں کو پینا ہے، اور کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ ان کو سب لوگ پہن لیں
اور اس سب سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ لوگ روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن وہاں اپنی بیوی کو نہ پا کر میں پریشان ہو گیا اور اسٹور روم کی طرف بڑھنے لگا، مگر ابھی میں دروازہ کھٹکھٹانے لگا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی اور ساتھ ہی کمرے کے دروازے سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور پھر میں سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے کو بڑھ گیا۔ آدھی رات کو مجھے رونے کی آواز آنے لگی تو میں نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ میں باتھ روم میں گیا جہاں میری بیوی بیسن کے اوپر جھکی کچھ کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ وہ خون کی الٹیاں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تو اس نے منع کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تو میں اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن تب تک وہ سو چکی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا کہ وہ اسٹور روم میں جا کر کیا کرتی ہے، اس لیے میں نے اس سے چھپ کر ایک دن اس کے جانے سے پہلے اسٹور روم میں ایک کیمرہ چھپا کے لگا دیا۔ لیکن جب میں نے اس میں ویڈیو دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی، کیونکہ سامنے میری ہی بیوی ایک گول دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ارد گرد لیمو رکھے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پر کچھ سوئیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ کالا جادو کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ میں اپنی بیوی سے صبح بات کرنے کا ارادہ کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح میری آنکھ اس کے رونے سے کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا اور اس نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ میں اسے لے کر نیچے آیا اور امی کو ساتھ لے کر ہسپتال لے گیا اور اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تو میں نے اس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے اور میرا بچہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بچے کو ہم نہیں بچا سکے، سوری۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی جبکہ میں وہیں ساکت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میری امی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ پھر ایک دن کے بعد میری بیوی کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا اور میں اسے گھر لے آیا۔ یہ جان کر سبھی غم میں نڈھال تھے۔ میں اسے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا، اس کے پاس بیٹھا اور اسے تسلی دینے لگا تو وہ رو رو کے خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں ہی کوئی بہتری تھی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، سب میری غلطی ہے، اگر میں وہ سب کچھ نہ کرتی تو آج ایسے کچھ بھی نہ ہوتا۔ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تمہارے دل میں غلطی کا احساس ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے مجھے پتہ چلا۔ ویسے تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اتنی بڑی فیملی میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کیا، اور تمہاری بہن کو میرا بھائی پسند کرتا تھا، اس لیے اس کا رشتہ ختم کروایا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی مت بتانا کیونکہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہے گی۔ تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور سبھی کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔